ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يؤثر عليكم فتذبحوا جزاة من الزان۔ محترم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تقدیسات، پاکی کی باتیں، کبریائی کی باتیں، تعریف کی باتیں، بلندی کی باتیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور توفیق بخشی ہے کہ آج ہم نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی ہے۔ یہ خوشیوں کے انعامات اس کے حکم سے ہم پر آئے ہیں، تو اس لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کی توحید کا اقرار کرنا، اس کی کبریائی کا اعلان کرنا آج کے دن کا خصوصی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تو تکبیرات جو ہم نماز سے پہلے تکبیرات پڑھ رہے تھے، ان تکبیرات کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے، اور اس میں ساری اللہ کی کبریائی کی باتیں ہیں۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ غالباً بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند شروع ہوتا تو ہم لوگ مدینے کے بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آوازوں سے تکبیرات کہا کرتے۔ اور آج بھی عرب کے اندر ان لوگوں نے اس عمل کو جاری رکھا ہے، جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند شروع ہوتا ہے وہ اپنی گاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے سپیکر رکھ کے، ساؤنڈ سسٹم رکھ کر جس طرف جاتے ہیں وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کی تعریفات کی ہے، پھر اس کی عبادت کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اس کی بات ہے، اور اس کے بعد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا رسول، ایسا پیغمبر، ایسا نبی اس امت کے لیے، ہمارے لیے مبعوث فرمایا ہے جو ہمارے نقصان کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کی خواہش ہے میری امت کامیاب ہو جائے، اس کی خواہش ہے میری امت درست ہو جائے، یہ راہ راست پر چلے، ایک رب کو مانے اور میری اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار انگنت درود و سلام ہے۔ محترم سامعین کرام، میں نے سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہاری قربانیوں کے جو جانور ہیں، جب ان کو تم ذبح کرتے ہو، نہ تو ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ ظاہری بات ہے قربانی کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے، ابھی دعا کے بعد جا کے قربانیاں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو بھی قبول فرمائے۔ گوشت ہم نے کھا لینا ہے اور خون زمین پر بہہ جانا ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور جب تم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو جو اس کی شہرت سے خون بہتا ہے وہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اے لوگو، اے مسلمانوں، یاد رکھو جو تمہارے دلوں میں اللہ کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جو تمہارے اندر جذبہ ہے، خلوص ہے، جو نیت ہے، یہ اللہ کو پہنچتا ہے، اور اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا۔ گوشت ہم کھا لیتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ،
جب بھی تم قربانی کرو 2 دانتا جانور قربان کرنا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں دوندا کہتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں نہیں مل رہا، مارکیٹ میں اس کی کمی ہے یا تمہاری قوت خرید سے اوپر ہے، پھر 1 سال کا بھیڑ کی نسل میں سے تم 1 سال کا جزا عربی میں اس جانور کو کہتے ہیں جس کی 1 سال کی عمر پوری ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 6 ماہ کا ہے اور گوشت اس میں 1 سال جتنے کا ہے۔ گوشت تو اللہ کو پہنچتا ہی نہیں ہے، اللہ کو تو ہماری اطاعت اور فرما برداری پہنچ، ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، اللہ کو یہ پہنچنا ہے۔ فرمایا جب بھی تم جانور ذبح کرو 2 دانتا کرو، اگر مشکل ہو جائے تو پھر 1 سال کا جزا، بھیڑ کی نسل میں سے، بکری کی نسل میں سے نہیں، بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا جزا تم اللہ کے راستے میں قربان کرو، اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، قربانی کرنے کے چند احکام ہیں۔ ہمارا وہ ہتھیار، وہ چھری، چاقو، وہ اچھی طرح تیز ہونی چاہیے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی نبی اپنی امت کے لیے حریص ہو سکتا ہے، جو یہ فرماتے ہیں کہ تم نے جانور قربان اللہ کے لیے کرنے ہیں، لیکن تمہارا ہتھیار، تمہاری چھری، چاقو اتنا تیز ہو کہ اس جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بھی تعلیمات دی ہیں، جانور کو پانی پلا لو، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اس کے سامنے اپنی چھری کو، تیر کو، تلوار کو تیز نہ کرو، مطلب اس کو ہراساں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بیچارہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اس کی نکیل تمہارے ہاتھ میں دے دیا، کچھ عرصے بعد وہ قربان ہونے والا ہے۔ بھائیو، آج کی مجلس کے چند پیغام ہیں۔ جس جذبے سے ہم جانور قربان کرتے ہیں، اسی جذبے سے ہمیں اللہ کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، ہر کام میں، نماز میں، عبادات میں، حرام اور حلال میں تمیز کرتے ہوئے، سود سے بچتے ہوئے، رشتہ داریوں کو ملاتے ہوئے۔ آج کے چند پیغام ہیں بھائیو، سن لیجئے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے، ہمیشہ سیدھی اور صاف بات کرنی ہے، ہمیشہ سیدھی اور صاف بات کرنی ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور خطبے میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، قولوا قولا سدیدا، سچی اور صاف اور سیدھی بات کہہ دو۔ اور دوسری بات، اور بھائیو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، اور ان 11 کی 11 ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک ایک دی ہے عموماً، اور ہم عید کی رات ہی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خوشی کا موقع ہے بھائیو، اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ پیغام بھی آج کا یاد کر لو، یاد رکھو۔ تیسری بات آج کی اس مجلس کی، لوگوں، امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہمیں کوئی امانتدار ٹھہراتا ہے، وہ اللہ کا گھر کا امانتدار ٹھہراتا ہے، وہ ہمیں گھر کے اندر امانتدار ٹھہراتا ہے، ہمارے کارخانے فیکٹری میں ہمیں کسی چیز کا امانتدار ٹھہراتا ہے، گلی اور محلے میں ہمیں امانتدار ٹھہراتا ہے، ہمیں اس حق کو پورا کرنا ہے اور امانت کو امانت داروں تک پہنچانا ہے، اس کے حقداروں تک پہنچانا ہے۔ کتنے پیغام ہو گئے؟ 3۔ آؤ چوتھا پیغام یہ ہے، مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جتنے بھی جھگڑے ہیں سارے ختم ہو گئے۔ میں کون ہوں، آپ کون ہیں، میں ادھر بلاتا ہوں، آپ ادھر بلاتے ہیں، نہیں، آؤ اللہ کی رسی کو تھام لو، اور یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ 4 پیغام ہو گئے۔ آئیے، اللہ اکبر۔ 5واں پیغام یہ ہے، اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کریں اور بہن بھائیوں سے بھی ناراض رہیں، اور بھائی جانور قربان کرنے ہیں، ساتھ ہم نے اپنی اناء کو بھی قربان کر دینا، اپنے جھگڑوں کو بھی قربان کر دینا ہے۔ رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے بالخصوص ہم نے حسن سلوک سے پیش آنا، ان سے ناراض نہیں ہونا۔ اور خوشی تب ہی ہے، اس عید کی خوشی بھی تب ہے اور قربانی کی خوشی بھی تب ہے، اگر ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے، عزیزوں، اقارب اور گھر والوں کے بھی حقوق ادا کریں، پھر ہمیں حقیقی خوشی ملے گی۔ 6واں پیغام آج کی اس مجلس کا 6واں پیغام یہ ہے، اگر کسی وجہ پر، کسی موقع پر ہمارا آپس میں تنازع اور جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق
کیا کرنا چاہیے؟ درست کر لینا چاہیے۔ اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور حکم میں مجھے زج آتی ہے تو کوئی زج نہیں، میں تو اللہ کی بات مان رہا ہوں، کوئی عام انسان کی تو میں بات مان ہی نہیں رہا، میں تو اس خالق اور مالک شہنشاہ اور بادشاہ کی بات مان رہا ہوں جس کا یہ حکم ہے سیدھی اور سچی بات کہو اور حق بات پر ڈٹ جاؤ۔ جب تمہارا جھگڑا ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کسی چیز میں بھی تمہارا جھگڑا ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں گے تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کتنا پیغام ہے؟ چھٹا۔ ساتواں پیغام کیا ہے؟ ساتواں پیغام یہ ہے کہ دین اسلام 1400 سال قبل مکمل ہو چکا ہے اور اسلام نے اپنی مکمل SOPs بیان کی ہیں، احتیاطیں، پابندیاں، ہمیں ان پر کاربند ہو جانا چاہیے۔ کورونا سے بچنے کے لیے حکومتوں کی حکومتیں ملکوں کے ملک پابندی کروا رہے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، اور بھائیو اسلام بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہے اور اس کی بھی SOPs پر عمل کرو، اس پر بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ یہ 7واں پیغام ہے۔ اور 8واں پیغام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ والدین کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ میری بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر وہ شخص سمجھ لے کہ جو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور والدین کو ناراض بھی کرتا ہے وہ سمجھ لے کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کہتا ہے میری عبادت کے ساتھ اپنے والدین کی بھی خدمت کرنی ہے، ان سے راضی رہنا ہے، ناراض ان کو اف بھی نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا۔ کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی والدین کی زندگی میں ان کو راضی کر کر اللہ سے جنت حاصل نہیں کرتے۔ اور ہمارے والدین ہمارے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا سبب ہے، ہم ان کو راضی کر لیں تو جنت کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماؤں کے قدموں میں رکھا ہے اور فرمایا اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، چاہو تو اس کو کھول لو چاہے تو اس کو بند کر لو۔ ساری دنیا سے رشتہ داریاں ہیں، خوش ہو کر ملتے ہیں، راضی ہو کر ملتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسے ہی باپ کی طرف نظر پڑتی ہے تو سب ہوا نکل جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، باپ تو راضی ہونا چاہیے بھائی۔ یہ آج کا 8واں پیغام ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ والدین کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اگر والدین شرک کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن یہ نہیں کرنا کہ بندوق نکال کے اس کو مار دینا ہے، یہ نہیں کرنا، پھر بھی دنیاوی اعتبار سے اس سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ اس کا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، قیامت کے دن اللہ جانے اور میرا باپ ہے، پھر بھی اس سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ آج کا 8واں پیغام ہے۔ 9واں پیغام یہ ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ہمیں اس کائنات کی ہر نشانی پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو مان لینا چاہیے۔ عزتیں وہ دیتا ہے، عزتیں وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، خوشیاں وہ دیتا ہے، مشکلات اس کی طرف سے آتے ہیں، آزمائش اس کی طرف سے آتی ہیں، اور مشکلات سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کو دیکھ لینا چاہیے کتنی خوبصورت اور کس انداز سے پیدا کیا ہے۔ بھلا اتنی خوبصورت کائنات کو پیدا کرنے والا رب جو اس نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے وہ معمولی ہوگی؟ جس کی مٹی ہی چاندی اور کستوری کی ہوگی، جس کی اینٹیں سونے کی ہوں گی، یہاں 1 تولہ آج 1 لاکھ قریباً 15,000 کے لگ بھگ پہنچ گیا، وہاں جنتیوں کے لیے ویسے ہی ان کے اوپر چلیں گے پھریں گے کھائیں گے۔ اللہ، پھر اس رب کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت تو ہے نا بھائیو۔ ہم ہی کمزور ہیں جو اپنے رب کو نہیں مانتے۔ محترم سامعین کرام، یہ چند ایک نصیحتیں تھیں جو آج کی اس مجلس کے لیے بڑی ضروری ہیں، اور یہ وہ نصیحتیں ہیں جو پرسوں میدان منی میں اور عرفات میں امام حج نے، جو بیت اللہ میں امام ہے اور انہوں نے اس سال حج کا خطبہ دیا ہے، اپنے خطبے میں یہ ساری باتیں انہوں نے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی۔ تو محترم سامعین کرام، پھر کتنا اہم پیغام ہوگا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آئیے ہم ان ساری باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں اور اپنے گھروں میں خوشیوں کو بانٹیں۔ یہ عید سمجھو جو بھی مجھ سے ناراض تھا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا، پھر خوشی ہے۔
تو میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، ہر حال میں میں اپنی رب کی رضا پر راضی ہوں اور اس کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر انشاءاللہ پھر وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دی تھی، اس کا اجر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ پھر وہ قربانی جو میرے اور تمہارے پیغمبر سید ولد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی ہیں، جو سبق دیا ہے، پھر سمجھو ہم نے اس پر عمل کیا ہے تو پھر ہمیں حقیقی خوشی ملے گی۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند ایک گزارشات تھی۔ آئیے آج کے اس مجلس کا آخری کام وہ ہے دعا کرنا۔ نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدین کے دن نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے وہ نماز عیدین ادا کی جاتی ہے، اور جو عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد خطبہ سننا۔ پھر اس دعا کو اتنی اہمیت دی، کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے، یہ مقبول دعا ہے۔ کہا جن خواتین نے نماز بھی نہیں پڑھنی ان کو بھی میں حکم دیتا ہوں وہ عیدگاہ جائیں اور نماز والی جگہ سے دور رہیں، جب مسلمانوں کے لیے اجتماعی دعا کی جائے وہ اس دعا میں ضرور شامل۔ پھر کتنی اہم اور ضروری یہ دعا ہے۔ آج کی اس مجلس کی یہ آخری ہماری بات اور کام ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم